بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تاج محمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ میرے لیکچر پسند آتے ہیں اور آپ نئے ہیں تو حضرت کرم اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے اگلے سارے لیکچر آپ کو بر وقت پہنچتے رہیں۔ اس کو آگے شیئر کر لیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ ایک اور گزارش ہے کہ اگر آپ کسی بھی بیماری کے بارے میں آگاہی چاہتے ہو تو مجھے موبائل یا واٹس ایپ پر مطلوبہ ٹاپک سے آگاہ کریں تاکہ اگلے لیکچر میں اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ انکریز بلڈ یوریا نائٹروجن پارٹ 4 یعنی حصہ 4 آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں ادویات کی بات نہیں ہے، صرف وہ غذا کی بات ہے کہ کون سی غذا اچھی ہے اور کون سی غذا اچھی نہیں ہے صحت کے لیے، یعنی جن لوگوں کو کریٹینین زیادہ ہو یا بلڈ یوریا زیادہ ہو تو اس کے بارے میں کہتا ہوں۔ جو کڈنی فیلئر کے مریض ہوں اس پر پراٹھا، دلیا اور نمک سے اس کو پرہیز کرنا چاہیے۔ گاجر، مولی، پیاز، گوبھی یعنی ویجیٹیبل کا پراٹھا وہ لے سکتے ہیں۔ پراٹھا گرم پانی کا ہو، اگر مریض شوگر کا مریض نہیں ہو تو اس میں سویٹ دلیا لے سکتے ہیں، اور اگر مریض شوگر کا مریض ہو تو اس میں نمک کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، یا بلڈ پریشر کا مریض ہو۔ ہاں، آلو کا پراٹھا کڈنی فیلئر کا مریض استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہوتا ہے اور یہ پوٹاشیم کی زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ جتنا بھوک لگتا ہے ایسے مریضوں کو کھانا چاہیے کیونکہ اس سے مریض کا جسمانی طاقت بڑھ جاتا ہے، یعنی مریض کو پیٹ بھر کے کھانا چاہیے کیونکہ ایسے مریضوں کو خون کی کمی ہوتی ہے تو خوراک خون کی کمی کو پورا کر سکتا ہے۔ ہاں، دال کا استعمال بھی ایسے مریض کر سکتے ہیں، وہ بھی مونگ کا دال، صرف ہی مونگ کا دال استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ مونگ کے دال پروٹین کی کمی کو دور کرتا ہے اور جسم میں طاقت کے ساتھ جسم میں تکن بھی دور کرتا ہے۔ انڈا بھی ایسے مریض استعمال کر سکتے ہیں، مگر مونگ کی دال اور انڈا ایک ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک ہی وقت میں انڈا یا مونگ کی دال استعمال کرنا چاہیے۔ ایسے مریض کے لیے جو کڈنی فیلئر کا مریض ہو اس کے لیے کاوا، بلیک کافی، اور مریض شوگر کے مریض ہو تو کاوا بغیر چینی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بلیک کافی بھی شوگر فری ہوتی ہے اور یہ ہائی بلڈ پریشر کو روک لیتا ہے اور ڈائی ہائیڈریشن کو بھی روکتا ہے۔ لیمن جوس، اس میں وٹامن ڈی ہے۔ ایسیٹک ایسڈ اور سٹرک ایسڈ اور یہ گردے کے مریضوں کی بھی بہترین دوائی ہے، بہترین ہے غذا ہے لیمن جوس، کیونکہ اس میں ایسیٹک ایسڈ اور سٹرک ایسڈ بھی وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ گردے کے مریضوں کو چلی یعنی مکئی کی چلی ابال کر استعمال کرنا چاہیے، بن کے اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ شملہ مرچ استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایپل یعنی سیب، کرینبیری جوس اور پین ایپل کا استعمال بھی بہت مفید ہے کیونکہ ان اشیاء میں فاسفوریٹ کم مقدار میں پایا جاتا ہے۔ مریض بلڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ وہ اپنا بلڈ پریشر چیک کرتے رہیں، اس سے بھی گردے کی بچت ہو سکتا ہے۔ کرینبیری جوس یہ قدرتی جوس جو انفیکشن کو روکنے کے لیے اولین دوا ہے۔ اس میں یو ٹی آئی اور ہائی بلڈ پریشر کو روکنے والی اشیاء ہیں، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، فروٹ وہ لیں۔ اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مگر فروٹ استعمال کریں جس میں پوٹاشیم اور فاسفورس کم ہو۔ جو چیزیں نہیں کھانا چاہیے وہ گردوں کی، سب سے پہلے شوگر کے مریض کے لیے گردے خراب ہو جاتے ہیں
سب سے پہلے چند چیزوں کا ذکر کرتا ہوں جس کا استعمال گردوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ایک ہے پروسیسڈ میٹس یعنی ڈرائی گوشت جس میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور گردے پر بھی منفی اثرات ڈالتا ہے۔ ڈارک کلرڈ سوڈاس یعنی پین کلر اور اسٹیرائڈ کے استعمال ہرگز نہیں کریں۔ پیشاب اگر آ جائیں تو اس کا اخراج کریں اور اس میں دیر نہ کریں، کیونکہ آپ نے ہولڈ اگر کر دیا تو گردوں کو بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ امرود، سیب اور انگور، بیریز، یہ فروٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ بعض فروٹ میں پوٹاشیم اور فاسفورس زیادہ ہوتے ہیں جو گردوں کے مریض کے لیے مضر صحت ہے۔ مالٹے اور کینو، کیلا وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ڈرائی فروٹ مثلا کھجور جو شوگر سے بھی بھرپور ہے وغیرہ، اس میں پوٹاشیم اور فاسفورس زیادہ ہونے کی وجہ سے مضر صحت ہے۔ دالیں اور لوبیا، اس میں فاسفورس زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو کم از کم یا بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ برگر وغیرہ میں نمک ہوتا ہے، اس لیے اس کا بھی استعمال منع ہے۔ فروٹ جوس کا استعمال بھی منع ہے، کیونکہ اگر آپ نے 1 کینو استعمال کیا ہے اور جوس میں آپ نے 1 درجن کینو استعمال کیا ہے تو وہ بھی گردے کے مریض کے لیے منع ہے۔ آلو اور شکرکندی بھی بالکل منع ہے، کیونکہ ان میں پوٹاشیم زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو جوش پانی میں دے کر استعمال کریں یعنی آلو کو، تو اس میں پوٹاشیم کا خاصا مقدار نکل جاتا ہے اور پھر آپ پوٹاشیم کی کمی کے باعث استعمال کر سکتے ہیں۔ چاول استعمال کرنا منع ہے۔ پارٹی میں یا کھانے میں کولڈ ڈرنک کا استعمال بالکل نہ کریں۔ واک ضرور کریں، اسموکنگ سے پرہیز کریں، ایکسرسائز اور واک ضرور کریں مگر زیادہ سے زیادہ نہ کریں۔ موٹا گوشت کا استعمال ہرگز نہ کریں، یعنی ڈرائی گوشت جس میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور گردوں پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ ڈارک کلرڈ سوڈاز، مختلف قسم کے ڈرنکس جس میں فاسفورس زیادہ ہونے کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے، یعنی پریشانی، سٹریس، ڈپریشن ہونے سے پرہیز کریں، کیونکہ اس سے ہائی بلڈ پریشر کا چانس بڑھتا ہے۔ وزن کم کریں اور چینی یعنی میٹھا اور بیکری کا اشیاء کا استعمال کم از کم کریں۔ اینٹی بائیوٹک بالکل استعمال نہ کریں۔ اگر زیادہ ضروری ہوا تو مستند ڈاکٹر سے مشورہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے مشورے سے جو وہ کہتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی طبی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے موبائل نمبر یا واٹس ایپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 032152998863۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے دوست میرے کلینک فراش ٹاؤن اسلام آباد میں مشورے کے لیے آ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔